بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جانیں گے کہ زمین اور آسمان میں سے پہلے کس کو بنایا گیا اور آسمانوں کی تعداد کتنی ہے، اور پھر یہ بھی جانیں گے کہ حلال یا حرام ہونے کے لیے دلیل کیسے لائی جائے گی، کس بات کے لیے دلیل لائی جائے گی، حلال ہونے کے لیے یا حرام ہونے کے لیے۔ ان ساری باتوں کو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کے زمرے میں جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ بھی ہے، تمام، جمیعہ تمام، ثم استوى، پھر اس نے توجہ فرمائی۔ استوا کا ویسے معنی ہوتا ہے سیدھا ہونا، اس کی ضد ٹیڑھا ہونا، لیکن جس وقت استوا کا صلہ الی آئے، جیسے یہاں آیت میں ہے استوا کے بعد الی ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا قصد کرنا، توجہ کرنا، ارادہ کرنا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے توجہ فرمائی، اس نے ارادہ فرمایا، اس نے قصد فرمایا آسمانوں کی طرف۔ کیا؟ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت کے زمرے میں پہلی چیز ہم یہ جانیں گے کہ کائنات کی ہر شے اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، کیونکہ آیت کے الفاظ یہ ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض، جو بھی ہے زمین میں وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ ہر چیز کی اصل حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مباح۔ ہر چیز کی اصل مباح ہے۔ کوئی بھی چیز حرام اس وقت ہوتی ہے جس وقت قرآن مجید میں یہ کہا جائے کہ یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ اسی قانون اور قاعدے کے تحت ایک حدیث بھی ملاحظہ کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا گھی، پنیر اور پوستین یعنی کھال سے چوغا یا قمیص کے بارے میں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابی، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال بیان کر دیا۔ والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا۔ پھر فرمایا کہ وما سقط عنہ، جس پر خاموشی اختیار کی گئی وہ تمہارے لیے، اس کو تم استعمال کرو۔ تو اب کوئی بھی چیز جو ہے کسی کے جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں لائی جائے گی، ہمیشہ حرام ہونے کے لیے، منع ہونے کے لیے دلیل لائی جائے گی۔ تو جو آیت کا پہلا حصہ ہے اس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ ہر چیز کی اصل حلال ہے، ہر چیز کی اصل مباح ہے۔ پھر فرمایا ثم استوى الی السماء، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف۔ ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ یاد رکھیے کہ آسمانوں کی تخلیق میں کوئی رخنا نہیں ہے۔ سورہ ملک نے بھی اس کو بیان کیا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ رحمان کی تخلیق میں تم کوئی رخنا نہیں دیکھو گے، کوئی بدنما چیز نہیں دیکھو گے۔
اپنی نگاہ کو پلٹا کر دیکھو، پھر دیکھو تمہیں کوئی غیر موضوع چیز، غیر مناسب چیز دکھائی نہیں دے گی۔ جب تم نظر کرو گے تو نظر تمہاری طرف لوٹ آئے گی، مطلب تمہیں کوئی رکھنا نہیں ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ٹھیک آسمان بنائے۔ آسمان کتنے بنائے؟ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، 7 آسمان بنائے، 9 نہیں، 7۔ باقی اللہ رب العالمین کی جو تخلیق ہے اس کے رنگ وہی جانتا ہے۔ اور یہ بھی جانیے کہ زمین کو اللہ نے پہلے بنایا اور آسمان کو بعد میں۔ اس آیت سے بھی یہ اظہار ہے، ثم یہ تراخی کے لیے، یعنی بعد کے لیے، یعنی پہلے اللہ نے زمین بنائی اور پھر اس کے بعد آسمان بنایا۔ تفسیر تبصرہ نے ڈاکٹر زغلول کی الارض کے حوالے سے یہ بات رکھی کہ 15 ارب سال زمین کی عمر ہے۔ تو اتنا پہلے اللہ رب العالمین نے زمین کو تخلیق فرمایا، پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔